بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرعون کے قوم کے ایک مومن کا اعلان حق۔ جس مجلس میں فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی مجلس میں فرعون کے قوم میں سے ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ سنا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنی رسالت پر دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے وہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ تمہاری بادشاہت رہے گی، اس کو زوال بھی آ سکتا ہے، اور مجھے تو تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی تم سے پہلے کی نافرمان قوموں جیسا نہ ہو، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ یاد رکھو قیامت کے دن یہ تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنے قوم کو بھی کئی نصیحتیں کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب اس مومن کی گفتگو سنی تو ان کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس مومن کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے چاہا کہ پہلے اسے قتل کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، اور اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال خود اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بہت بڑا جھوٹا ہو۔ اس مرد مومن نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، آج تمہاری حکومت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں مناسب سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتا رہا ہوں۔ اس مومن نے پھر کہا، اے میرے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر ایسا برا دن نہ آ جائے جو بہت سی نافرمان قوموں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، سمود اور ان کے بعد والے قوموں پر آیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اے میرے قوم، مجھے تمہارے بارے میں ایسے قیامت کے دن کا خوف ہے جس دن فریادی آوازیں بلند ہوں گی۔ اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگتے پھرو گے، مگر تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس مومن شخص نے کہا، اے میرے قوم، میری بات مانو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند دن کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میرے قوم، حیرت ہے کہ میں تمہیں جہنم سے نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کا شریک ان خود ساختہ معبودوں کو بناؤں جن کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں،
حالانکہ میں تمہیں ہر چیز پر غالب خوب بخشنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جن خود ساختہ معبودوں کی بندگی دعوت دے رہے ہو وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ انہی دنیا میں یا آخرت میں پکارا جائے۔ بے شک ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہی یقیناً جہنمی ہے۔ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس مرد مومن کے خلاف جو بھی بری چالیں چلی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اسے بچا لیا اور آل فرعون خود ہی بدترین عذاب میں گر گئے۔ وہ عذاب آگ ہے جس پر وہ آل فرعون صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون سخت عذاب میں داخل کرو گے۔